یہ بڑے بچوں کا ماتم نہیں کرتی. ایک مرتبہ بقی میں آئی, ارے تربت بنت رسول کے پائٹی بیٹھ گئی. آواز دیا بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو. نادا قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی, اے ام البنین جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. عزیزو اسی بی بی کے بچوں کی میتیں آ رہی ہے. بی بی ام البنین تیرے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں, یہ سوگوار ماتم کر رہے ہیں. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے, محمد ابن علی, عبداللہ ابن علی, عمران ابن علی, جعفر ابن علی. اللہ اکبر. بی بی ام البنین کے بیٹوں کی میتیں آ رہی ہیں. آپ آنسوؤں کا نذرانہ بی بی کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. بی بی تیرے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا. بی بی تیرے بچوں نے جام شہادت نوش کیا. بی بی تیرے بچے مارے گئے. اپنے بچوں کی قبروں کے نشان بناتی اور یہ کہتی میں تم پہ نہ روؤں گی, میں تمہارا ماتم نہ کروں گی, اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے. میں تو حسین پہ روؤں گی, حسین کی ماں اس دنیا میں نہیں. اللہ اکبر. یہ ہے ام البنین. بس عزیزوں سب کے جنازے آ گئے, لیکن ام البنین کے اس بیٹے کا جنازہ نہیں آئے گا. اس بیٹے کا جنازہ نہیں آئے گا. کیوں کہ اس نے وصیت کی تھی میری لاش کو خیمے پہ لے کے نہ جانا. جنازہ نہ آیا تو اس لیے آج جنازہ نہیں علم آئے گا. علم ہی دیکھ کے عزادار تڑپ جائیں گے. ایک غازی 1400 سال کے بعد جب علم آتا ہے تو دنیا تڑپ جاتی ہے, دنیا پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں پا سکتی. غازی تمہارا علم آنے والا ہے, ٹھہر جائیے, ابھی علم نہیں آ رہا. ارباب اعزاز یہ کس کا علم ہے بتاؤ سوگوار کو؟ سکینہ کے چچا کا, حسین کی طاقت کا, زینب کے ارمانوں کا, بیویوں کی امید کا, یقین کا. غازی سے کہنا اتنا ہے, غازی جب تک تمہارے بازو سلامت رہے کسی میں ہمت نہ تھی جو حسین کی خیمے کی طرف دیکھتا. سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے انتظار کرتی رہ گئی, پانی آئے گا, پانی آئے گا, لیکن پانی نہ آیا. علم آیا, علمدار بھی نہ آیا. بچی کب سے خاموش ہے. 11 محرم کو جب اس بچی کو کربلا سے گزارا جانے لگا تو شاعر نے ایک منظر محسوس کیا اور پھر 2 مصرے کہہ دیے. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے علم آ رہا ہے, مجھے نہیں پتا کیسے استقبال کریں گے. 11 محرم کو سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے, چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے. اللہ اکبر. غازی شیر حسین کا طاقت ترائی پہ سو رہا ہے. عزیزوں اتنے جنازے ہیں تو پھر آل محمد کی خوشی کیسی؟ آل محمد کے کربلا کے بعد زمانے نے انہیں مسکراتے نہیں دیکھا, خوش ہوتے نہیں دیکھا, لیکن ہاں واقعہ کربلا کے بعد جب پہلی عید آئی ہے تو بی بی زینب پردے میں ملبوس ہوئی. ایک مرتبہ بیویوں کو جمع کیا, آؤ چلو اماں ام البنین کے گھر چلے, اور چل کے پرسہ دے کے آئے. ام البنین اماں کے سارے بیٹے مارے جا چکے ہیں, ان کا آنگن ویران ہو گیا, ان کا گھر ویران ہو گیا. ساری بیویاں پردے میں ملبوس ہوئیں. عزیز و غازی کا علم آنے والا ہے. ساری بیویاں پردے میں ملبوس ہوئیں. اماں ام البنین کے گھر کے لیے چلی. جیسے ہی بی بی ام البنین کے گھر پہنچی قدموں کی آہٹ بی بی نے محسوس کیا. عباس کی ماں نے آواز دیا, آؤ علی کی بیٹیوں, آؤ آؤ شہزادیوں, آؤ آؤ زینب آؤ. اللہ اکبر. زینب کہتی اماں ہم پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں, تمہارے سارے بیٹے کربلا میں مارے گئے. بی بی بیٹھ جاؤ. بی بی ام البنین بیٹھ گئی. زینب پرسہ دینے لگی. اماں تمہیں تمہارے بیٹے جعفر کا پرسہ, تمہیں تمہارے بیٹے عبداللہ کا پرسہ, تمہیں تمہارے بیٹے عمران کا پرسہ, ایک ایک بیٹے کا پرسہ دینے لگی. روتی رہی بیویاں. ایک مرتبہ بی بی ام البنین نے سارے عزادار میری طرف دیکھے, علم آنے والا ہے. بی بی ام البنین نے عباس کے بیٹے فضل کو بلایا, اور بلانے کے بعد آہستہ سے کان میں کچھ کہا. کان میں ٹھہر جائیے, رک جائیے, کان میں کچھ کہا. جیسے ہی کان میں کچھ کہا تو ایک مرتبہ عباس کے بیٹے نے مشک میں پانی بھرا, لے کر کے زینب کی طرف بڑھنے لگا. زینب نے دیکھا عباس کا بیٹا پانی لے کے آ رہا ہے. ایک مرتبہ
سکینہ سے وہ جرار نہیں ہے بولی سکینہ بابا اموں کو بلا دو بولی سکینہ بابا اموں کو بلا دو پانی کا یہاں کوئی طلبگار نہیں ہے ڈوبا ہے علم خون میں علمدار نہیں ہے بولی سکینہ بابا اموں کو بلا دو بولی سکینہ بابا اموں کو بلا دو پانی کا یہاں کوئی طلبگار نہیں ہے ڈوبا ہے علم خون میں علمدار نہیں ہے شہ بولے سکینہ سے وہ جرار نہیں ہے زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے بی بی تمہارے بازو غازی کے فرات کے ساحل پہ کٹ گئے بی بی عباس شرمندہ ہے بچوں کی پیاس نہ بجھا سکا شاید آواز فراز سے آ رہی ہو سکینہ مجھے معاف کر دینا تمہارا انتظار رہ گیا بی بی پیاس نہ بجھ سکی زندان سے ایک بچی کی آواز آ رہی ہے چچا میں شرمندہ ہوں نہ مشق باندھی ہوتی نہ بازو کٹے ہوتے اے چچا آپ کے بعد میں نے پلٹ کے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے رونے والوں غازی کا علم آ گیا آپ نے ماتم کیا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے آپ کو پتا ہے سب سے پہلے اتنا بڑا مجمع مجلسیں سنتے ہیں آپ سب سے پہلے غریب زہرا کی تربت پہ سایہ کس نے کیا تھا سب سے پہلے زائر کا کیا نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری جو سب سے پہلے کربلا کے زائر ہیں اور سب سے پہلے تربت حسین ابن علی پر سایہ کس نے کیا پتہ ہے کہ آپ کو جانتے ہیں آپ کو خبر ہے غازی کے بچپن کے دوست کون غازی کے بچپن کے دوست جنہوں نے سب سے پہلے سایہ کیا ابراہیم ابن مالک اشتر جب کربلا میں شہادت حسین کی خبر ملی کربلا زیارت کے لیے گئے آقا کی تربت پہ بیٹھ گئے بہت دیر تک روتے رہے آقا اکبر کی میت اکیلے اٹھائی تھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے آنا محمد کی میتیں اٹھائیں سنا ہے سکینہ کے رخسار پہ تماچے پڑے یاد کر کے روتے رہے پھر جب تربت کو دیکھا آواز دی آقا آپ کی تربت دھوپ میں ہے کھجور کی ٹہنیاں جمع کرنے کے بعد زہرا کے لال کی تربت پہ سایہ کیا میری طرف دیکھیے گا اب اس کے بعد جب سایہ ہو چکا تو وہاں سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد روتے ہوئے فرات کی ترائی پہ گئے اپنے بچپن کے دوست کس کے پاس عباس کے پاس عباس کی چھوٹی سی تربت کے قریب بیٹھ گئے آواز دیا عباس یہ کہہ کے تربت کے قریب گئے اپنا داہنا ہاتھ عباس کی تربت پہ رکھا عباس کی تربت کی خاک کو اپنے ہاتھ میں لیا آواز دیا عباس اکبر مارا گیا تو نے جنگ کیوں نہ کی قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوئے تو نے جنگ کیوں نہ کی عباس حسین میتیں اٹھاتے رہے تو نے جنگ کیوں نہ کی عجب نہیں غازی کی تربت سے آواز آئی ہو اے ابراہیم تو نے کربلا سنی ہے تو برداشت نہیں کر پا رہا ہے جا واپس چلا جا آقا کی تربت پہ جا کے اتنا پوچھ لے اکبر مارا گیا عباس کو اجازت کیوں نہ ملی اور محمد کی میت آئی عباس کو اجازت کیوں نہ ملی اللہ اکبر یہ عباس غازی ہے جس پہ آپ آنسو بہا رہے ہیں غازی کا علم آیا ہے ہاں جوانوں اپنے قیامت کا منظر ہے حسین کے 18 برس کے بیٹے کی میت آنے والی ہے
مجھے نہیں پتا آپ کیسے استقبال کریں گے، انصاف سے بتائیے۔ جوانوں، آپ انجمنوں میں جاتے ہیں، جائیے، خدا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے۔ آپ اہتمام میں جاتے ہیں، جائیے، لیکن انصاف سے بتائیے، خدا نہ کرے کبھی باہر، گھر کے باہر آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو بتاؤ؟ آپ یہی کہو گے میری ماں تک خبر نہ پہنچانا۔ اگر ذرا سی چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ یہ کہتے ہو میری ماں کو نہ بتانا۔ خبردار، شریعت بھی یہی کہتی ہے، اگر کسی کا بیٹا مارا جائے تو ہونا یہ چاہیے کہ فوراً ماں کو نہ بتایا جائے کہ بیٹا مارا گیا ہے۔ میں کیسے بتاؤں؟ حسین کا 18 برس کا بیٹا مقتل میں مرنے کو جا رہا تھا، روتا ہوا خیمے سے لیلا خدا حافظ کہہ رہی تھی، جاؤ میرے لال خدا حافظ۔ حسین واپس کر دیتے تھے، جاؤ اکبر واپس چلے جاؤ، میری کوئی بہن مر جائے گی، میری کوئی پردہ دار مر جائے گی۔ اکبر واپس چلا جاتا تھا، روتا ہوا آیا، آواز دیا، بابا جب بھیجنا نہیں تو رخصت کیوں کرتے ہو؟ حسین نے روکے کہا، کاش آج تو حسین ہوتا، میں اکبر ہوتا، تجھے پتہ چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے۔ جاؤ، میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں نہیں روکوں گا، تو جان پردہ دار بیویاں جانے۔ اکبر کو یقین ہو گیا کوئی روکنے والا نہیں ہے، روتا ہوا گھوڑے پہ سوار ہوا مقتل میں مرنے کے لیے جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک آواز آئی، اکبر! اکبر نے پلٹ کے دیکھا، 4 برس کی بہن آواز دیتی تھی۔ اکبر روتا ہوا آیا، بہن کو کلیجے سے لگایا، بہن رو کے کہتی، اکبر وہی جا رہے ہو نا جہاں سے کوئی پلٹ کے واپس نہیں آیا؟ اکبر رو کے کہتا، بہن مقتل میں جا رہا ہوں۔ اکبر پھر ٹھہر جاؤ۔ بہن نے اکبر کا گریبان چاک کیا، اکبر کے سینے کا بوجھا لیا۔ اکبر نے رو کے پوچھا، سکینہ کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، مدینے والی بہن سورا کی طرف سے ہے، اس نے یہ کہا تھا میں بیمار ہوں، اگر مر جاؤں اکبر کی شادی ہو تو میری طرف سے پیار کر لینا۔ اکبر شادی تو ہوئی نہیں، تو مرنے کے لیے جا رہا ہے، جاؤ خدا حافظ۔ روتا ہوا اکبر آیا، گھوڑے پہ سوار ہوا، میری طرف دیکھنا۔ گھوڑے کو ایڑ دیا، گھوڑا تیز ہوا، ادھر حسین تیز ہوئے، اکبر تیز ہوا، حسین تیز ہوئے، اکبر تیز ہوا، حسین تیز ہوئے۔ حسین گرے، حسین اٹھے، حسین گرے، کوہنیوں چلے۔ ایک مرتبہ اکبر نے کیا دیکھا، ایک پردہ پوش بی بی سامنے آ گئی کہ اکبر آہستہ آہستہ میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، میرا حسین مر جائے گا۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، میرا حسین مر جائے گا۔ روتا ہوا اکبر کہ بابا جب رخصت کر چکے ہو کمرے نال مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اکبر مڑ مڑ کے دیکھتا رہا، مگر اکبر نے بابا کے کانوں میں کچھ کہا، ویسی فکرے پہ تابوت آئے گا۔ اکبر نے بابا کے کانوں میں کچھ کہا، حسین جیسا ثابت چیخ مار کے رویا۔ زینب درے خیمہ سے دیکھ رہی تھی۔ میری بہنوں سنو، خدا کرے تمہارے پردیسی بیٹے سلامت رہے، خدا کرے تمہاری آغوش آباد رہے۔ اکبر نے کچھ کہا، حسین جیسا ثابت چیخ مار کے رویا۔ ایک مرتبہ جیسے حسین خیمے پہ آئے، زینب قریب آئی، آواز دیا، بھیا تمہیں اماں کے حق کا واسطہ اتنا بتا دو اکبر نے کانوں میں کہا کیا تھا تو تم جیسا ثابت چیخ مار کے رویا۔ حسین نے آواز دیا، بہن جب باپ ضعیف ہو جاتا ہے تو بیٹوں سے وصیت کرتا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں ترتیب بدل گئی ہے۔ بیٹا مرنے کو جا رہا تھا، باپ سے وصیت کرتا تھا کہ بابا بھیا بتاؤ اکبر نے کہا کیا ہے، میں نے 18 سال پالا ہے۔ آواز دیا، اے بابا اگر میں مارا جاؤں تو فوراً میری ماں اور پھوپھی کو نہ بتانا، مر جائے گی۔ اے بابا میری ماں کو سہارا دینا، لوسی اکبر کی میت آ رہی ہے۔ اے اکبر نو کے دیتا نظر ہے، ماں گئے رہی ہے۔ اے میرے ماں کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ آیا سادات کے سینے میں قیامت ہوئی برپا، رخ کر کے مدینے کا یہ کہنے لگی لیلا، آ دیکھ لے صغرا میرے اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ۔
جنازہ میرے اکبر کا جنازہ، اور ایک زخم تو گہرا ہے بہت سینے کے اندر، اور سینے سے کلیجہ بھی نکل آیا ہے باہر، ہے خون میں ڈوبا میرے اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ میرے اکبر کا جنازہ، ارے پھٹ جائے گا سینے میں تیرا غموں سے کلیجہ، ارے تو 4 برس کی ہے یہ 18 برس کا، نہ دیکھ سکینہ میرے اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ میرے اکبر کا جنازہ، ارے کر خاک پہ گرتا نا علم دریا کنارے، ارے ہوتے نا کر ہاتھ قلم دریا کنارے، عباس اٹھاتا میرے اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ میرے اکبر کا جنازہ، جنازہ میرے اکبر کا جنازہ، حسین کے 18 برس کے بیٹے کی میت ہے، بہنوں تمہارے درمیان لیلا کی کمائی ہے، زینب کے 18 سال جس پہ گرمی نہ پڑنے دی وہ کربلا کی خاک میں مل گیا، اللہ اکبر۔ اکبر کے سینے پہ جب برچھی لگی تھی، اکبر کے سینے پہ جب برچھی لگی تھی، میں نے پڑھ دیا نا، خون تازہ ابل رہا تھا، غریب باپ کونی اچھلتا بیٹے کے پاس جا رہا تھا، آواز دیتا تھا میرے لال مجھے آواز دیتے رہو، مجھے نظر کچھ بھی نہیں آتا۔ حسین اکبر کے قریب جب پہنچے ہیں تو آواز دی میرے لال تمہارے چہرے پہ یہ خون کی چھینٹیں کیسے ہیں؟ تم تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے اکبر۔ آواز دیا بابا آپ کے چہرے پہ خاک کتنی لگی ہے، اللہ جانے کہاں کہاں گرتے پڑتے آئے ہو بابا۔ ایک فکرہ ہے ابھی نہیں، جب شام کو گھر جانے لگنا، گھر پہنچنا، بہن سے ملاقات ہو تو جب یہ سن محسوس کرنا کہ تم 18 بنی ہاشم اور اسامہ میں آئے تھے اور زیارت کر کے آئے، جب بہن تمہارے سامنے ٹھنڈا پانی لے کر کے آئے تو اس فکرے کو یاد کرنا۔ اکبر خون سینے سے ابل رہا تھا، غریب باپ بیٹا بیٹے کے پاس رو رہا تھا، آواز دیتا تھا، سینے میں درد تھا، بابا ایک سوال کروں کہ میرے لال تم نے کبھی کچھ نہیں مانگا، کہ بابا میری ایک خواہش ہے، کہ میرے لال وہ کیا، کہ بابا میری بہن انتظار کر رہی ہوگی، سبرا سے وعدہ کر کے آیا تھا، موت نے مجبور کر دیا، تو بابا کیا میں اپنی بہن کا دیدار کر سکتا ہوں؟ بہنوں تمہارے بھائی بھی تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ سکینہ اور سبرا کے اکبر کے صدقے میں آواز دیا بابا کیا میں بہن کا دیدار کر سکتا ہوں؟ کہاں میرے لال، دو انگلیوں کے درمیان دیکھو، کہ بابا آپ امام وقت و حجت خدا ہو، کہاں میرے لال؟ اکبر دیکھو کچھ نظر آیا، کہ جی بابا کا کیا، کا مدینہ یاد رکھنا برچھی لگی ہوئی ہے، کہ میرے لال، کہ بابا محلے بنی ہاشم نظر آیا، کہ بابا گھر نظر آ رہا ہے، حجرے میں دیکھو سبرا ہے، کہ نہیں بابا، کہ میرے لال مصلی پہ، کا نہیں بابا، روضہ رسول پہ، کا نہیں بابا، رو کے کہتا بابا سبرا کہیں نظر نہیں آتی۔ اکبر کے پاس وقت کم ہے، برچھی کی انی ٹوٹی ہے، خون ابل رہا ہے، بہن سے ملنے کے لیے بے چین ہے، آواز دیا بابا سبرا نظر نہیں آتی۔ حسین نے کہا کیسے بھائی ہو، بہن کو نہیں پہچان پا رہے؟ کہ بابا کہاں ہے سبرا؟ کہ دہلیز پہ دیکھو، کہ بابا کوئی گٹھری ہے؟ کہ میرے لال وہ گٹھری نہیں ہے، تیرا انتظار ہے، بہن انتظار
सुगरा से कह दे मैं कराने वाला नहीं। अल्लाह अकबर। उन्हीं बीबियों की अमारियां भी हैं, ताबूत उठ रहे हैं, आप मातम कर रहे हैं, पुरसा दे रहे हैं। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के, जहां से तबर्रुकात आने वाले हैं वहां जवान बैठे हुए हैं। क्या ये रो रहे हैं? क्या असगर का झूला आने वाला है? क्या रबाब के पेशीर का कहवारा आने वाला है? अल्लाह, जब इस शहीद का जनाजा आता है तो दुनिया अपने आप पे काबू नहीं पा सकती, इसलिए कि उम्र इतनी कम है। 6 माह की उम्र भी कोई उम्र होती है। ठहर जाइए, कहवारा आ रहा है। अल्लाह अकबर। असगर की सारी उम्र सफर में गुजर गई। ये वो अली है जिसको कभी घर नहीं मिला। अल्लाह, सुगरा के 6 माह के भैया अली असगर का कहवारा आ रहा है। यही वो सुगरा है कि जिसने असगर को अपनी आगोश में दिया था और लेके बैठ गई थी। हर बीबी आती थी, कहती थी लाओ सुगरा मुझे असगर को दे दो। 17 दिन का असगर किसी की आगोश में जाने को तैयार न था। एक मरतबा तारीख कहती है किसी ने हुसैन से जाके कहा, आका तेरा असगर बहनों की आगोश छोड़ने को तैयार नहीं है। हुसैन आए, देखा बीमार बेटी असगर को लिए बैठी है। बेटी थी ना, बेटियां अपना हर शिकवा अपने बाबा से करती हैं। अगर बेटी बीमार हो, बाप सर पे शफ़क़त से हाथ रख दे तो बेटियों का दुख पूरा हो जाता है, दर्द गायब हो जाता है। बेटियों के लिए बाप एक नेमत है। अल्लाह अकबर। जैसे ही बेटी ने आते हुए बाबा को देखा, असगर को लेके खड़ी हो गई, रोने लगी, आवाज दिया, बाबा देख रहे हो इन सबको, ये सब मुझसे असगर को लेने को कहती है। बाबा इसे पता है कि सुगरा मर जाएगी, असगर बहन की आगोश छोड़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। बेटी को अचानक से याद आया, कहीं बाबा भी असगर को लेने के लिए तो नहीं आए। दौड़ी हुई आई, ये बाबा कहीं आप भी असगर को लेने के लिए तो नहीं आए? कन्ना बेटा मुझे असगर से कुछ कहना है। अल्लाह जाने हुसैन ने असगर के कानों में क्या कहा। अब तक जो बहन की आगोश से निपटा था, बहन की आगोश छोड़ दी। सुगरा रोती रह गई, ये बाबा असगर के कानों में कहा क्या है? अभी तक जाने को तैयार न था। आवाज दिया, बेटा मैंने कहा इतना ही तो है। ठीक है असगर, बहन के साथ मदीने में रह ले, तेरे हिस्से का तीर मैं अपनी गर्दन पे ले लूंगा। आवाज दिया, ना बाबा ये तीर मेरे हिस्से का है, मैं अपनी गर्दन पे लूंगा। ए असगर, तीर खा के तुम रोए नहीं, तीर खा के मुस्कुराए, जमाना रो रहा है। सतर के लब पे रात दिन फुरकत असग़र में फटता है कलेजा रात दिन। गोद खाली हो गई, वीरान झूला हो गया, बेज़बां को ढूंढती है माँ की ममता रात दिन। ये खबर मुझको न थी, सरवर से बोली ज़ुल्फ़िकार, खोद कर नहीं लहद रो की आका रात दिन। जिंदा मेरा बाप अपनी बदलती नहीं करवट, वो अब भी समझती है मेरे पास है असगर। इस बेज़बान को जमाना सलाम कर रहा है। ए असगर बेशी, तुम्हारी गुर्बत को लाखों सलाम हो। असगर तीर खा के रोया नहीं, असगर तीर खा के मुस्कुराया है। आवाज देगा, गरीब बाबा गम न करना, पानी न मिल सका मेरा मुकद्दर, लेकिन ए बाबा मैं तीर खा के रोया नहीं, तीर खा के मुस्कुराया हूँ। अम्मा से जाके कह देना असगर छोटा था, तीर बड़ा था, गर्दन छोटी थी। अम्मा से जाके कह देना गम न करे,
میں تیر کھا کے رویا نہیں، میں تیر کھا کے مسکرایا۔ اے بے شیر، تمہاری شہادت پہ دنیا رو رہی ہے، تم اپنے بابا کی مظلومی کا خراج لے رہے ہو۔ لیجئے سوگواروں، آقا حسن کے ایک بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے، یہ بھی بہت کم سن ہے۔ تاریخ کہتی ہے زہرا کا لال جب زخموں سے چور تھا، زین سے زمین پہ آیا تو یہ بچہ خیمے سے نکل کے آیا تھا۔ لعینوں نے بابا کے سامنے اسے بڑی بے دردی سے چچا کے سامنے شہید کر دیا۔ آپ کے سامنے آقا حسن کے بیٹے کا جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ عزیزوں، تاریخ آپ کا نام عبداللہ رضی بتاتی ہے۔ عبداللہ رضی جو کربلا کے شمسیں شہید ہیں، جنہیں بڑی بے دردی کے ساتھ لعینوں نے شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، آقا نے کلیجے سے لگا دیا تھا کہ شہید کے حسین، تمہاری مظلومی پہ مقتل کے بچے رو رہے ہیں۔ حسین آقا قتل میں آواز دے رہے ہیں، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ رونے والوں، بس ختم ہے زحمت، جو آئندہ سال زندہ رہے گا ویسے اہتمام میں آئے گا۔ بچن جلوس آیادہ آپ کے تیار آپ کی بستی میں ہیں، انشاءاللہ آپ سب میں شرکت کریں، لیکن یاد رکھنا جب بھی کبھی جنازے آئیں تو دوڑ کے آ جایا کرو، جنازوں کے قریب کھڑے ہو جایا کرو، ان سے پوچھو جنہوں نے مقتل میں اپنے بچے کھوئے ہیں، جو مائیں رونا چاہتی تھیں مگر انہیں رونے نہ دیا گیا۔ اب آئیے، میں اتنے بڑے مجمع کو گواہ بنا کے آپ سے صرف ایک سوال کر رہا ہوں، ذرا غور سے دیکھیے کتنے جنازے ہیں، ذرا ان کی عمریں دیکھیے۔ اٹھانے والا اکیلا حسین ہے، اکیلا زہرا کا لال ہے، جسے رولا رولا کے شہید کیا گیا، جس نے بڑے ارمانوں کے ساتھ بچوں کو پالا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اکبر کو دیکھ کر کے تاریخ کہتی ہے مدینے کے اندر ایک سائل آیا، سوال کر رہا تھا۔ اکبر بڑا مہمان نواز تھا۔ عزیزوں، جیسے ہی سائل نے اکبر کو دیکھا، بہت دیر تک حسین نے دیکھا نہ سائل کی آواز آ رہی ہے نہ اکبر کی آواز آ رہی ہے۔ حسین نے آواز دیا، سائل سائل، تو کچھ سوال کر رہا تھا؟ وہ رو کے کہتا ہے، مولا مانگنے تو کچھ اور آیا تھا، لیکن اس خوبصورت جوان کو دیکھ کر کے ارادہ بدل دیا، میرے سوال بدل گیا ہے۔ کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہ آپ میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے اس جیسا خوبصورت بیٹا دے دے۔ آواز دیا، ایک شرط ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ بتاؤ، اگر اللہ تجھے اس جیسا بیٹا عطا کر دے اور تمہارے بیٹے کے پیروں میں کانٹا رو کے کہتا، نہیں نہیں، میرے آنکھوں میں کانٹا چھپ جائے، بیٹے کے پیروں میں کانٹا نہ چھپے۔ تو کہا پھر یہ سوال نہ کر، تو جس بیٹے کو دیکھ رہا ہے اس کے سینے میں برچھی کی انی ٹوٹے گی، غریب باپ اکیلے میت اٹھا کے لائے گا۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، حسین جب خیمے سے وقت رخصت آخر آئے ہیں، ایک مرتبہ مولا نے میدان مقتل پہ نظر ڈالی، اور نظر ڈالنے کے بعد غور سے دیکھا مقتل کی طرف، رہوار سامنے کھڑا تھا۔ میری طرف دیکھیے گا، شام ہو رہی ہے، میں بہت دیر تک نہیں رکوں گا آپ کو۔ اللہ جانے کون بہن کتنی دور سے اپنے بچوں کو لے کر کے آئی ہے، شام ہوگی، جب گھر جانا بیٹی کی باپ سے ملاقات ہو تو بیٹی سے کہہ دینا کہ سکینہ کا بابا مقتل سے لوٹ کے نہیں آیا، زینب کا بھائی مقتل سے لوٹ کے نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ غریب زہرا کا جنازہ اور تابوت آنے والا ہے۔ ارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حسین خیمے سے وقت آخر جب آئے باہر تو ایک مرتبہ نظر ڈالی، رہوار سامنے کھڑا تھا۔ حسین رہوار پہ سوار ہونا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ زہرا کے لال نے مقتل پہ نظر ڈال کے آواز دیا، عباس جب تم گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اکبر جب تم مقتل میں گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اولا محمد جب تم گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا۔ ہے کوئی جو مجھ غریب کو سوار کرے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک پردہ پوش بی بی خیمے سے باہر آئی، بھیا تنہائی کا ماتم نہ کرنا، زینب موجود ہے، بھیا آؤ میں تمہیں سوار کروں گی۔ زینب نے ماں جائے کو سوار کیا۔ حسین
مقتل کی طرف جا رہے ہیں، دلیری کی جنگ لڑی، فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، حسین اکبر کا واسطہ، قاسم کا واسطہ، حسین اون و محمد کا واسطہ، حسین نے گھوڑے کو واپس کیا، عباس کے قریب آئے فرات کے، کہ میرے شیر جنگ کی بڑی خواہش تھی، تمہارا نام دے کے واسطہ دیا جا رہا ہے، اے عباس یہ جنگ تیری طرف سے ہے، بیٹے کے قریب گئے اکبر یہ جنگ تیری طرف سے ہے، ایک مرتبہ عاطف غیبی کی ندائی، حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب ذرا صبر کے جوہر دکھاؤ۔ حسین نے تلوار میان میں رکھی، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر چلایا، زہرا کا لال پشتے فرس پہ ٹک نہ سکا، زمین پہ آیا، رہبان نے دیکھا تیروں کو اپنے آقا کے بدن سے نکالنا شروع کیا، ایک مرتبہ زمین کربلا لرزی، بیبیاں دوڑی ہوئی خیمے میں آئی، اے سجاد زمین کربلا کو زلزلہ ہے، پردہ اٹھاؤ، پردہ اٹھایا، دیکھا نیزے پہ سر تھا، آواز آئی دل کٹ گیا حسین کا لاش اٹھانے میں، موت کے بدلے درد ہے سینے میں شان میں، ارے سرور نے روکے لاش عباس پر کہا، ساتھ دو گے لالا سے اٹھانے میں، ارے اصغر نے تیر کھایا تو سرور نے یہ کہا، تعویذ تن کے لیتے ہو بابا کے شان میں، ارے دریا کے پاس جل گیا خیمہ حسین کا، ہے کیسی کیسی آگ لگی ہے زمانے میں، بالی سکینہ کہتی تھی لے لے کے ہچکیاں، بالی سکینہ کہتی ہے لے لے کے ہچکیاں، پانی یتیم کیا نہیں پاتے زمانے میں، ارے کوڑوں سے اس طرح تنے عابد سے غار تھا، نیند آئی بھی تو سو نہ سکے قید خانے میں، سوگران امام مظلوم کربلا آپ کے درمیان 18 اولاد ابو طالب بنی ہاشم کے تابوت ہے، یہ وہ ارمان ہے جو 11 محرم کو بی بیاں روتی بھی گزر گئی تھی، اے میرے وارثوں معاف کر دینا، تمہاری لاش کربلا میں بے کفن پڑی ہے، مگر کیا کریں قیدی بنا دیا گیا، زینب روتی بھی گزر گئی، آج انہی کے تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے ہیں، آپ تمامی مومنین سے گزارش ہے کہ معصوم عالم شہزادی کونین آپ کی اس عزا کو قبول فرمائے، بی بی اتنی حیات اور عطا کر دے کہ آئندہ سال پھر فلک پہ ہم سب ہلال محرم